جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز؟ میلاد منانے کی اصل کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ صحابہ کرام کے میلاد منانے کا انداز کیا تھا؟ اور اس حوالے سے جو میلاد نہ منانے کے حق میں ہیں ان کے شبہات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ناظرین یہی چند باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان عالم ہیں بلکہ رحمت عالمین ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں کہ اگر آپ کو بنانا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید میں اور آپ بھی آج اس دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوتے اور رب اس پوری کائنات کی بزم کبھی نہ سجاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی طرف، ہر مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور پھر نہ صرف نبی اور رسول بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری وہ ایک ایسا خوش بخت اور ایک سعادت بخش لمحہ ہے کہ جس کو ہم سے پہلے آنے والے جو امتیں ہیں اور ان کے جو انبیاء ہیں وہ بھی بیان کرتے آئے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا اپنی قوم کو تو اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں تمہیں ایک ایسی رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین کرام، ان الفاظ پر غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں اس رسول کی تشریف آوری کی۔ تو مطلب پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یہ خوشی کا لمحہ اور خوشی کا سامان ہے، اور اس پر ہمیشہ خوشی وہ مناتے ہیں جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے ما اجلسکم، کہ تم کس غرض سے بیٹھے ہو، تم کس لیے جہاں جلوس کیے بیٹھے ہو، تم کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں بیٹھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس ذات کا یعنی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، میں قسم اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی، کیا تم صرف اور صرف اسی غرض کے لیے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ ما جلسنا الا ذالک، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم ہم صرف اور صرف اسی غرض کے لیے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس ذات نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا کی، اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، یعنی کہ مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ تم لوگ جھوٹ بولو گے، فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے اٹھائی کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کے ان غلاموں پر فخر فرما رہا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے درمیان بھیج کر احسان عظیم فرمایا اور ان کو اسلام کی طرف ہدایت نصیب فرمائی۔ ناظرین کرام، یہی
چیز یہی حدیث پاک یہ میلاد کی اصل ہے۔ میلاد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرنا، آپ کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت نصیب فرمائی۔ یہی میلاد کی اصل ہے، اس سے ہٹ کر کچھ میلاد کی اصل نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد کس طرح منایا؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ دوسری کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل علی فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرا میلاد ہوا، یعنی میری ولادت ہوئی، اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی میرے اوپر قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وجہ جو پیر کے روزے کے بارے میں بیان فرمائی، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہوئے سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے۔ اور یہاں پر اکثر منکرین میلاد یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورا سال جو ہے وہ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، لیکن تم لوگ 12 ربیع الاول کے مہینے میں ہی میلاد کیوں مناتے ہو؟ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ میلاد صرف اور صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن کے تذکرے ہوتے ہیں۔ مختلف عنوانات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کی جاتی ہیں۔ ربیع الاول کو تو اس لیے خاص کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، ورنہ تو پورا سال ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ربیع الاول کو چھوڑ کر باقی پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے نہ کریں تو پھر تو معترضین کا یہ ایک شبہ بنتا ہے، یہ اعتراض بنتا ہے کہ تم لوگ صرف ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کرتے ہو، ان کا میلاد مناتے ہو، باقی مہینوں میں کیوں نہیں مناتے؟ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ہم پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اور تذکرے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کے اوپر فائدہ کیا ملتا ہے؟ ناظرین اکرام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ابو لہب اس کی وفات کے بعد، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اس کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور روایات میں آتا ہے، محدثین کرام نے اس کی باقاعدہ صراحت بیان کی کہ وہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ابو لہب کی وفات کے بعد اس کو جب خواب میں دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، بہت سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ تو ابو لہب سے پوچھا گیا کہ تم کس حال میں ہو؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں بہت سخت حال میں ہوں، مجھے سخت عذاب دیا جاتا ہے، لیکن پیر کے روز مجھے اس انگلی سے جو ہے، اس نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے جو ہے وہ مجھے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، کمی کر دی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، وہ ابو لہب کے پاس آئی اور آ کر خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، جبکہ اس نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی نہیں مانا تھا، صرف اور صرف اپنا بتیجا مان کر اس خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ تخفیف دے رہا ہے، یہ انعام دے رہا ہے کہ اس پیر کے دن اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر خوشی مناتا تو آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے انعامات سے نوازتا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب ایک کافر
کہ جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہے وہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب، یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، کمی کر دی۔ تو جب ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جان گزین ہو، تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کن کن انعامات سے اور کن کن اکرامات سے نوازے گا، کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، یہاں بعض لوگ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو میلاد کے جلسے نہیں کیے، صحابہ کرام نے میلاد کے جلسے نہیں کیے، تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے چاہنے والے ہیں؟ کہ آپ صحابہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں؟ ناظرین اکرام، میرا ایسے لوگوں کو صرف ایک ہی جواب ہے، اور میں بطور سوال ان کا جواب دے رہا ہوں کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کے جلسے نہیں کروائے، صحابہ کرام نے اس طرح جلسے جلوس نہیں کیے، تو مجھے یہ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت النبی کے جلسے کیے؟ سیرت النبی کے جلسے تو ہر مسلک کے لوگ کرتے ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ہر مسلک کے لوگ کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت النبی کے جلسے کیے؟ کیا صحابہ کرام نے سیرت النبی کے جلسے کیے، کانفرنسیں کی، سیمینار کیے؟ کیا تم لوگ صحابہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت قرآن یا شان نزول قرآن کے جلسے کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی قرآن کے جلسے نہیں کیے، عظمت قرآن کے سیمینار نہیں کیے، تو آپ لوگ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کیا آپ دین کا درد رکھنے والے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تبلیغی جماعتیں بنا کر لوگوں کے چلے لگوائے کہ آپ آئیں چلے لگائیں، 3 ماہ کا جو ہے وہ آپ چلا لگائیں، 6 ماہ کا لگائیں، پورے سال کا لگائیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے؟ جب آپ اس بات کا جواب دے دیں گے تو جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ ناظرین اکرام، جو لوگ میلاد شریف کے منکر ہیں، میرا ان کے اوپر یہ قرض ہے کہ اپنے ان افعال کا، یعنی کہ سیرت النبی کے جلسے، کانفرنسیں، عظمت قرآن کے جلسے اور یہ فلاں مطلب جس نام سے بھی وہ جلسے کرواتے ہیں، وہ اپنے جلسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کر کے دکھا دیں، تو انشاءاللہ ہم بھی پھر میلاد شریف کے جلسے انہی کی طرز پر جو ہے وہ ثابت کر کے دکھا دیں گے۔